السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ٹارگیٹ کے اوپر زیادہ زور نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، بٹ جب دوں آپ لوگوں نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں باقی رائٹرز کی طرح ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوتی، کبھی کبھی کہتی ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہی سست ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ٹارگیٹ کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے ہو، حالانکہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ٹارگیٹ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دینے کے چکر میں میرے بہت سے کام رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایکسٹرا ٹائم دیتی ہوں اپنے ورک کو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے، تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں اور آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ ملے، اور باقی کا کام میں ایکسٹرا ٹائم میں کر لیتی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ریڈرز پھر بھی رائٹر کا خیال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوراً اسے بھی ڈھیٹ بننا پڑتا ہے کہ جب تک ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایپیسوڈ تو میں بالکل ریڈی کر کے رکھتی ہوں، جیسے ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ چند ایک جو مطلب ہیں انیکٹیو ریڈرز، ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جو باقی ایکٹیو ریڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹارگیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے ایپیسوڈ دے دیا کریں، تو بھئی ڈیلی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ایپیسوڈ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلی ٹارگیٹ کب کمپلیٹ ہوتا ہے؟ دیتی ہوں نا پھر بھی میں ایپیسوڈ، آپ لوگوں کی وجہ سے دیتی ہوں، تو میں آپ لوگوں کو اتنا خیال کرتی ہوں، کبھی کبھی آپ بھی اپنی رائٹر کو سمجھا کریں کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ بنا ٹارگیٹ کے ایپیسوڈ نہیں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو میں نے یہاں پہ ٹارگیٹ مینشن کر دیا ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ باقی بلیک ماسک مافیا کا چھوٹا سا پرومو کل یا پرسوں تک آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو زحال مسکین سیزن 1 ہے وہ آنا ہے دوسرے چینل کے اوپر، ٹھیک ہے، ڈیٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے، اور عشق ارزم کی پہلی جو ایپیسوڈز ہیں 1 سے لے کر وہ اسی چینل پہ آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب پرسوں ترسوں تک آنا شروع ہو جائیں گی۔ سو جو ریڈرز کنفیوز تھے کہ پہلے ایپیسوڈ ہم لوگ کہاں پڑھیں، تو یہ دونوں چینل ہیں جہاں پہ آپ کو دونوں ناولز ملیں گے، آپ ان دونوں کو سبسکرائب کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ماہا اپنا ہاتھ مسٹر سائم کے ہونٹوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ بری طرح سے گھبرانے لگی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ نامحسوس طریقے سے پیچھے کی جانب کھینچنے کی کوشش کرنے لگی کہ مسٹر ایم آر نے اسے شدید غصیلی نظروں سے دیکھ یہ عمل کرنے سے روک دیا۔ مسٹر سائم کے ساتھ ان کی اربوں کی ڈیل ہونی تھی، وہ بھلا کیسے انہیں ناراض ہونے دے سکتے تھے؟ وہ تو ماہا کو اسکرٹ پہننے کا آرڈر دے رہے تھے، جس پر وہ ضد کرتی، جیسے تیسے اپنے وہی روایتی شلوار قمیض پہن کر سر پر شفون کا دوپٹہ لے کر آ گئی تھی، لیکن اب یہاں ان کی ہوس زدہ نظریں خود پر پا کر اس کی جان لبوں پر آنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس سے پہلے مسٹر سائم کے لبوں کو چھوتا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس کے اس عمل پر وہ دونوں ہک دک سے اس کثرتی جسامت والے خوبرو شخص کو دیکھنے لگے۔ ماہا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنے بازو پر کسی کا دودھیا ہاتھ سختی سے جمے دیکھا۔ وہی نظریں اپنے بازو پر سفر کرتی اوپر کی جانب اٹھی اور اس شخص کے چہرے پر گئی جو اس وقت اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماہا چند پل سانس تک نہیں لے سکی۔ وہ ماں سلمان ہی تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ اور اس روم میں آنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ ایم آر کو اسے دیکھ طیش آنے لگا تھا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر آپ نے ہی؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس پر گاڑتے
سرد ٹھٹھرتے لہجے میں جواب دیا۔ ایم آر نے پیچھے مڑ کر دروازہ دیکھا جو واقعی کھلا تھا۔ تم بند کر نہیں آئی تھی؟ انہوں نے دانت پیستے ہوئے ماہا سے استفساریہ پوچھا۔ وہ ان کے سوال پر یکدم بری طرح سے گھبرا سی گئی۔ کیوں کرے گی وہ؟ ماہا سے پہلے وہ بول پڑا۔ ماہا نے بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ مسٹر بدتمیز آج اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا تھا؟ جو بھی تھا، اسے نہ جانے کیوں اس کے آنے سے حوصلہ سا مل گیا تھا۔ وہ سیکرٹری ہے میری، اس کی جاب ہے یہ۔ ایم آر کو اس کی اتنی مداخلت نہ جانے کیوں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ماں سلمان کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیتا۔ اسے جاب نہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں ملنا بتاؤں گا۔ اور تمہاری سیکرٹری کزن ہے میری، میں اسے یہ سب الاؤ نہیں کروں گا۔ اس کے منہ سے کزن لفظ سنتے ماہا کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر نہ جانے کیسے مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ مس ماہا، کیا یہ آپ کے کزن ہیں؟ وہ کڑے ضبط سے اسے سوالیہ انداز میں مخاطب ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس کے کزن کو دیکھ انہیں اپنے ارادوں پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جی کزن ہے میرے، اور بچپن کا منگیتر بھی۔ معاذ نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے درستگی سے جواب دیا۔ اب صحیح ایم آر کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اپنا خشک گلا تر کرنے کی کوشش کی۔ ماہا کو اب چکر آنے لگے تھے۔ یہ خڑوس کب سے اتنا سویٹ بننے لگا تھا؟ آج وہ اسے منگیتر کہہ رہا تھا۔ شاید اسے یاد تھا جب ماہا نے اسے اپنا شوہر بنایا تھا، اس ڈاکو سے بچانے کے لیے۔ مسٹر صاحب، ہم یہ میٹنگ پھر کسی دن رکھ لیں گے، میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن لگ رہی ہے مجھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے اپنے رومال سے پیشانی پر چمکتے پسینے کے نمودار ہوئے قطرے صاف کرتے شائستگی سے بولے۔ ان کی اس بڑی ڈیل میں وہ اپنی سیکرٹری کو بطور ایکسٹرا بونس ان کے سامنے پیش کرنے والے تھے، جو اکثر وہ اپنے باقی کلائنٹس کے آگے اپنی سیکرٹری کو بھی کر چکے تھے۔ اس کے بدلے اس سیکرٹری کو بھاری معاوضہ ادا کرتے تاکہ وہ یہ ڈیوٹی خاموشی سے نبھا لے اور ان کے کلائنٹ بھی خوش ہوتے رہیں۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس بار ان کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ پیسوں سے زیادہ اپنی عزت کو اہم سمجھتی تھی۔ اگر وہ اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر بھی دیتے تو آج اس کے بچپن کے منگیتر کے ہاتھوں ان کا پورا بزنس ڈوب چکا ہوتا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی بھی کسی بزنس ٹائکون جیسی لگتی تھی۔ لیکن تھا وہ ایک یونی کا پروفیسر، اور آپ خود کو فارغ سمجھیں اس نوکری سے۔ وہ جاتے جاتے ماہا میں جیسے ایک سور سا پھونک گئے۔ وہ ہک دک سی پہلے تو دیکھتی رہ گئی۔ ہاں چل آیا بڑا نوکری سے نکالنے والا۔ معاذ ہاتھ اٹھا کر اسے یہاں سے نکالنے والے انداز میں بولتا ناک پر سے مکھی اڑا گیا۔ کیا چل میری نوکری چلی گئی؟
ماہا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ اتنی گندی نوکری کر کر کون سا تم نے دوسرا برج خلیفہ تعمیر کر لینا تھا؟ عجیب۔ وہ اس کی بات پر کلس کر بولتا، جانے ہی لگا تھا کہ ماہا ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی۔ کہاں چل دیے؟ مجھے میری نوکری سے نکلوا دیا۔ اپنے گھر کی کمانے والی واحد فرد میں ہوں۔ وہ روحان سی ہوتی بولی۔ ماس کی نظریں اس کی بھوری کانچ سی نظروں سے ملی، جہاں دھیرے دھیرے نمی جمع ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کچھ پل کچھ بول نہیں سکا۔ وہ لڑکی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ایسی نوکری تمہارے لیے بہتر بھی نہیں تھی، سمجھو اس بات کو۔ وہ مرد تھا، مرد کی ہوس بھری نگاہوں کو اچھے سے سمجھتا تھا، تبھی اسے ماہا کا ان کے ساتھ کام کرنا مناسب نہیں لگا، اور اس نے ایسا کیوں کیا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا سمجھوں؟ اب میرا گھر کیسے چلے گا؟ ہاں؟ وہ اب سچ میں رو دینے والی تھی، چہرہ تک سرخ ہونے لگا تھا۔ شادی کرو اور اپنے شوہر کو کہو کما کر دے، یہ مردوں کا کام ہے کمانا، تم گھر بیٹھ کر گھر سنبھالو۔ وہ نہایت شائستگی سے بولتا، ماہا کو ایک پل کے لیے حیران کر گیا۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے اس کھڑوس کو دیکھا۔ تم کر لو مجھ سے شادی۔ ماس جو کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر وقت دیکھنے ہی لگا تھا، اس کی بات پر اس کی نگاہ بے ساختہ اس نازک سی لڑکی کی جانب اٹھی۔ وہ کچے پیلے رنگ کے لباس پر شفون رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے جمائے بنا کسی میک اپ کے، رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی ناک جو اس کی دودھیا رنگت پر تھوڑی سی بھی ظاہر ہو رہی تھی، بلا شبہ وہ پٹھانوں کی لڑکی لگتی تھی۔ خوبصورت نین نقش، رنگت، قد کاٹ، سب کچھ پرفیکٹ۔ ماس کے دل کے مقام تک آتی وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ماہا کی جگہ ملالہ کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر کھڑوس۔ ماہا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا، جس پر ماس اچھا خاصا گڑبڑا کر یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایم سو سوری، وہ میں دیکھ رہے تھے کہ تمہاری منگیتر پیاری ہے یا نہیں۔ وہ سیکنڈز کے پہلے حصے میں شریر ہوتی اس کے ہوش اڑا گئی۔ کہاں وہ رو رہی تھی اور اب سیدھا لائن مار رہی تھی۔ منگیتر؟ پاگل واگل ہو گئی ہو؟ کون منگیتر؟ کس کی منگیتر؟ وہ تڑک کر ایک قدم آگے آتا سوالیہ پوچھنے لگا۔ ابھی تو سر کے سامنے کہا کہ میں تمہاری، تو اس دن تم نے خود کو میری بیوی کہا تھا، تو کیا تم سچ میں بن گئی تھی؟ اس کی بات بیچ میں کاٹتے کلس کر پوچھا۔ ماہا کب بھولی تھی وہ دن؟ پاگل، علاج کرواؤ اپنا۔ وہ اسے جھڑک کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے وکیل سے بات کرنی تھی، لیکن ماہا بھی جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میری نوکری تمہاری وجہ سے چلی گئی، اب میں کیا کروں گی؟ وہ روحانسی سی ہوتی اس کے پیچھے پیچھے بولتی گئی۔ ماس نے کان کھجا کر اسے سگنل بھی دیا کہ کان پک گئے میرے، لیکن وہ سمجھی نہیں، الٹا ایک مکہ ماس کی کمر پر جڑ گئی۔ میری بات سنو بہرے انسان،
وہ ڈھیٹ بنتا بس چلتا جا رہا تھا۔ اس کی چلنے کی سپیڈ ماہا کے بھاگنے کی سپیڈ جیسی تھی۔ تمہیں نوکری مل جائے گی اس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری میں۔ اگر کبھی تاشفین گروپ کے بارے میں سنا ہو، وہ چلتے چلتے بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے اتنی بڑی کمپنی کا نام سن کر ماہا ایک دم سے ٹھہر گئی۔ اس کا تو ڈریم تھا اس کمپنی میں کام کرنے کا، لیکن وہاں اتنی آسانی سے نوکری ملتی نہیں تھی۔ لیکن تم کیسے دلواؤ گے؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگی، سر نیچے اور پیر اوپر کر کر۔ وہ ڈٹائی سے جواب دیتے اس روم میں داخل ہونے لگا تھا کہ ماہا کے اگلے جملے پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے گھر ڈراپ کر دو، لیٹ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص پر یقین کرنے کا دل چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے حیا نظر آتی تھی۔ وہ دیکھتا تو فوراً نظریں جھکا لیتا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تپش ماہا کو ایک بار بھی محسوس نہیں ہوئی جو باہر چلتے کتنے ہی مردوں کی نگاہوں میں محسوس ہوتی تھی۔ ماس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اب اس وقت اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ وقت اس لڑکی ذات کے لیے واقعی زیادہ ہو گیا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، میری ایک میٹنگ ہے، پھر چھوڑ دوں گا، نارمل سے لہجے میں جواب دیتے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن دروازہ بند نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ بھی اندر آئے گی۔ لیکن ماہا اچھے بچوں کی طرح وہیں راہداری میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے باہر ہی بیٹھتے دیکھ ماس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وقت کی کمی ہونے کے باعث وہ بنا کوئی بحث کیے وکیل کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ دیکھیں پروفیسر صاحب، قتل کا کیس کوئی عام کیس نہیں ہوتا۔ بنا کسی ثبوت کے عدالت ان کے لیے پھانسی کا آرڈر بھی دے سکتی ہے۔ پھانسی کے نام پر ماس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ بے یقین سا انہیں دیکھنے لگا۔ تو ثبوت لائیں نا آپ کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو باعزت بری کروانا۔ ایسے کیسے بنا کوشش کیے آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس کے دل کو دھچکا لگا تھا، تب ہی وہ خود بھی نہیں جان پایا کہ اس کا لہجہ سخت ہو رہا ہے۔ میں ضرور ثبوت لاؤں گا، لیکن وقت لگے گا۔ وہ اب بھی ٹھہرے لہجے میں گویا تھے۔ ماس نے بے چین ہوتے اپنے کان کی لو مسلی۔ کتنا وقت؟ میرا بھائی جیل میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کچھ کریں ایسا کہ وہ باہر آ جائے۔ باقی جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں، میں ایک بڑی رقم آپ کو پہلے دوں گا۔ وہ ان وکیلوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ایک بھاری رقم سے وہ ایک ہفتے کا کام 2 دن میں کر سکتے تھے۔ ماہا وہیں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ بور ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر جیسے ہی آن کیا وہ بیٹری لو دکھا کر بند ہو گیا۔ یہ کیا؟ اف اللہ جی، یہ بھی ابھی ہونا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اپنا فون واپس بیگ میں پٹک گئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پریشان سے بیٹھے ماس پر گئی۔ شش شش۔ ماہا نے گونگے لوگوں کی زبان میں اسے اپنی جانب متوجہ کروانا چاہا، جس پر اس نے اس کی جانب دیکھ بھی لیا تھا۔ ماہا نے جلدی سے
ہاتھ سے فون بنا کر اس کی جانب اشارہ کیا جو وہ نہیں سمجھ پایا۔ ایکسکیوز می میم آیا۔ وہ ایکسکیوز کرتے اٹھ کر باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آتے ساتھ تڑک کر پوچھا۔ ڈریگن کی طرح آگ نکالنا بند کرو، میرا فون ڈیڈ ہو گیا، اپنا فون دو۔ وہ ہاتھ آگے کرتی آنکھیں پٹپٹا کر اس کا فون مانگنے لگی۔ کس خوشی میں؟ ماس کو اس کی یہ ہمت چونکا گئی تھی۔ یہ لڑکی بات ہی ایسے کرتی تھی جیسے برسوں پرانا دونوں کا رشتہ ہو۔ گیم کھیلوں گی بابا، اور کیا؟ اس کی بات پر ماس کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ اس نے صرف گیمز کے لیے اسے اتنی ضروری میٹنگ کے بیچ اٹھایا۔ ماس کو اب اس پر طیش آنے لگا تھا۔ تمہارا علاج میں خود کرواؤں گا۔ وہ جیب میں ہاتھ مار کر فون نکال کر اسے تھماتے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا پھر سے اندر چلا گیا۔ میں بھی تمہارا کرواؤں گی، ڈریگن نہ ہو تو۔ ہاں، وہ اس کے پیچھے تڑک کر بولتی اس کے موبائل میں گیم کھیلنے لگی، اور کھیلی بھی کون سی؟ کوکنگ والی۔ ماں سلمان کے فون میں آج ایک بچوں والی گیم نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ کب جانتا تھا جگہ تو اس کی زندگی میں بھی بن رہی تھی کسی کی۔ آپ ابھی ارزم کی بیل کروا دیں، باقی پھر دیکھیں گے۔ وہ ساری بات فائنل کرتے واپس اسی بات پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ وکیل صاحب اس کے حکم پر سر خم کر گئے۔ اسی وقت ماس کا فون بج پڑا۔ ماہا نے نام دیکھا۔ جگر از کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا متجسس ہوتے کال پک کرتے کان سے لگا لیا۔ میں بور ہو رہا ہوں۔ یہاں مووی کا کوئی سین نہیں بن سکتا؟ آگے سے کسی کی خوبصورت آواز گونجی۔ وہ بزی ہیں، وہ بنا جانے بس یہی بول سکی، لیکن ماس کے فون سے کسی لڑکی کی آواز سن کر ایک دم سے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی نیلی آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگی۔ تم کون؟ وہ بنا پوچھے نہیں رہ سکا۔ میں ان کی بچپن کی منگیتر۔ یہاں ارزم کے سر پر لگی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں یہ کمینہ؟ اسے فون دینا ذرا۔ وہ یک دم تڑک کر بولا۔ ماہا نے اندر کی جانب دیکھا۔ وہ کھڑو وہ نہیں پتہ نہیں، بس وہ بزی ہیں، آپ بعد میں کال کر لیجیے گا، کہتے وہ ٹھک سے کال بند کر گئی۔ وہاں ارزم کو صحیح بے چین کر کر خود یہاں پھر سے گیم کھیلنی شروع کر دی۔ وہ نام تو اب تک نہیں جان پائی تھی، بس خڑوس اور ڈریگن بول کر وہ ارزم کو مزید شک میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ معاذ اس وکیل سے اچھی طرح بات کر کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلنے کا کہتے خود بھی باہر نکل آیا۔ چلیں؟ اس نے آتے گیمز میں مصروف ماہا کو مخاطب کیا۔ رکو میں پیزا بنا لوں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولتی اسے اچھا خاصا حیران کر گئی۔ میرے فون میں کون سا کچن نکل آیا؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے تڑک کر بولتے اپنا موبائل اچک لیا۔ صرف اتنی سی دیر میں اس کا پیزا جل چکا تھا۔ معاذ نے حیرت سے اس سر پھری لڑکی کو دیکھا اور خود پر کڑا ضبط کرتے آگے بڑھ گیا، لیکن یہ بھی اس کے سامنے تھا۔ اصل میں تو اس کی گیم پر ہنسی آ رہی تھی۔ اتنی بڑی ہو کر
وہ بچوں والی گیمز کھیل رہی تھی۔ ماہا اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ ماز نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور ماہا کے بیٹھتے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ایڈریس بتاتی جاؤ جلدی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ جلد بازی والے انداز میں پوچھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ماہا اسے ایڈریس سمجھاتی گئی۔ وہ اب بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زنور کی باتوں نے اسے پہلے سے زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ وہ پریشان سی کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹتی ارزم کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے نہیں مارا اسے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ ماروی کو اپنی سماعتوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں بھی اسے اتنا مارتا کہ وہ مر جاتا، لیکن کوئی مارنے سے نہیں مرتا۔ زنور کے الفاظ یاد آتے اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ وہیں کھڑی گہرائی سے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ اس کے لب بے ساختہ بڑبڑائے۔ سیریسلی مجھے اپنا بی پی لو فیل ہو رہا ہے۔ زنور کے الفاظ یاد آتے اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ وہیں کھڑی گہرائی سے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ اس کے لب بے ساختہ بڑبڑائے۔ دل ارزم کے لیے بے چین ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر دھم سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل نہ جانے کس احساس کے تحت بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا رو دے اپنی بے وقوفی پر۔ اسے ملالہ کا خیال آیا۔ ہاں، وہ اس کا بھائی تھا، لیکن وہ ایک عورت کی عزت خراب کرنے پر اس کا مجرم بھی تھا۔ ماروی کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی مزید بے چین سی ہوئی۔ کچھ دیر اسی کشمکش میں مبتلا رہ کر وہ بالا آخر خود میں فیصلہ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اسے کھول کر ایک بڑی سی شال نکالی اور اپنے شانوں پر پھیلا کر خود کو اچھے سے ڈھانپتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے ایسے جاتے ہوئے دیکھ کسی کی گہری آنکھوں نے دیکھا تھا اور دیکھتے ان میں نفرت سی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ سب لوگ اپنے کام میں بزی تھے، کچھ اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے۔ تبھی وہ آسانی سے سب کی نظروں سے بچ نکلتی گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر سے کیب بک وہ پہلے سے کروا چکی تھی۔ وہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے اک چکا تھا۔ ہر طرح کی خاطر و مدارت اس کی ہو چکی تھی۔ اوپر سے ارسل کو دھمکی ملی تھی کہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یہاں ہاتھ کیا اس کے سامنے کوئی اف تک نہیں کر رہا تھا۔ ارزم نے اپنے موبائل میں ماروی کی تصویریں نکال لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے بڑی غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں ہی محو تھا کہ اسے سامنے سے وہی ظالمہ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ ارزم کی نیلی آنکھیں بے اختیار پھیلی۔ وہ کرنٹ کھا کر یک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے پولیس اسٹیشن میں حوالدار یہاں وہاں کام کرتے گھوم رہے تھے، کچھ چور چکوں کو پکڑ کر لا رہے تھے۔
کچھ قیدی جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر واہیات جملے کس رہے تھے جو یہاں کے بھاتی بن چکے تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں چوری کے الزام میں جیل کی ہوا کھانے آ جاتے۔ اس گرم ماحول میں ماروی کو دیکھ ارزم کی رگوں میں دوڑتا خون ابلنے لگا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ ماروی ازحد سنجیدہ سی یہاں وہاں کسی کو دیکھ رہی تھی، شاید اسی شخص کو جب اس کی نظر سامنے کھڑے ارزم پر پڑی۔ وہ ایک ہی جسٹ میں اس کے پاس آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب ہوتے اسپاٹ سرگوشانہ انداز میں استفساریہ پوچھا۔ ماروی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں شدید غصے کی سرخی نمایاں تھی۔ آپ کو بتانے کی پابند نہیں، وہ بھی اسے کے انداز میں جواب دیتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ ارزم نے اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، بازو ارزم کے کسرتی سینے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ تم مجھے بتانے کی پابند ہو۔ یہاں کا ماحول دیکھا ہے؟ اول درجے کے کمینے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا تک پڑ گئی تھی؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ لفظ چباتے ہوئے گرلا کر پوچھنے لگا، جن میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس کے جواب پر ارزم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ ہاں میں بھی۔ بس اب بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ ایک ہی سوال کو پکڑے اس سے جواب مانگ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ضبط کو آزماتی بھیڑ بن کر اس کے سامنے کھڑی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بیل کروانی ہے آپ کی؟ آنکھیں پھیرتے لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ارزم کچھ بولنے لگا تھا جب یکدم اس کے جواب پر غور کیا اور کرتے اس کی آنکھیں پھر سے متحیر سی پھیلنے لگی۔ وہ بے یقین سا اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، لیکن اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ لیکن جلد ہی یہاں موجودگی کا غصہ آنکھوں میں بھر گیا۔ تم مجھے بتا دیتے، میں پورا تھانہ اٹھا کر گھر لے آتا۔ وہ ارزم تاشفین آفریدی تھا جسے اپنی بیوی پر ایک بھی میلی نگاہ برداشت نہیں تھی۔ اتنے میں معاذ بھی آ گیا۔ جب وہاں ماروی کو دیکھ پہلے پہل تو وہ بھی ٹھٹک گیا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھالتے ان کی جانب چلا آیا۔ شرم نامی چیز ابھی بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اگر آپ دونوں کو علم ہو۔ اس نے دونوں کو اتنے قریب کھڑے دیکھ بے ساختہ چوٹ کی۔ ارزم نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ تم بھی اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو مجھے 2 منٹ کے اندر اندر یہ پورا پولیس اسٹیشن خالی کروا کر دو اور سامنے ارسل کو بٹھا دو۔ میری بیوی میری بیل کروانے آئی ہے۔ آخر میں شریر نگاہوں سے ماروی کو دیکھا۔ وہ معاذ کے سامنے اس کی ان نگاہوں سے تھوڑا جھیپ سی گئی۔ معاذ سیدھا گیا اور پورے 3 منٹ میں پورے پولیس اسٹیشن میں 4 لوگوں کے علاوہ کوئی ذی رخ دکھائی نہیں دی۔ ایسا وہ سب کا صفایا کر گیا تھا، لیکن اس پر ارسل سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا، جس نے آج اس کی وردی اتروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگلا پرچہ تیرے خلاف کاٹنا ہے میں نے، اس نے کہتے معاذ کی جانب دانت پیسے۔ ہاں سکون سے، خوابوں میں۔ چل اب ایکٹنگ شروع کر۔ بھابھی کو شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ خواب دیکھنے کے لائق بھی نہیں بچے گا۔ وہ الٹا پولیس والے کو دھمکی دیتا
پیچھے ہٹ گیا۔ ارسل نے اپنے سر پر پی کیپ لیتے پین تھاما اور ماروی کو اپنے کیبن میں بلایا۔ جی فرمائیں، آپ کے یہاں تشریف لانے کا مقصد؟ وہ نہایت پروفیشنل انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ ماروی نے گھبراتے ہوئے ذرا سے اپنے لب کاٹے۔ وہ مجھے اپنی FIR واپس لینی ہے۔ وہ تھوڑی سی نروس ہوتی بولی۔ نہیں ہو سکتی، اب تو ان کو پھانسی ہوگی۔ ارسل نے پیچھے کھڑے ارزم کی جانب اشارہ کیا، جس پر معاذ نے سٹپٹا کر ارزم کو دیکھا، جو ماروی کو مزید گھبراتے دیکھ معاذ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ لیکن میں انہیں معاف کرتی ہوں تو اب کیوں؟ ہاں، اگر مقتول کا بہت قریبی اپنا کیس واپس لے لیتا تو مجرم بنا کسی سزا کے باعزت بری ہو سکتا تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ آپ کیوں اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ پر کسی کا دباؤ ہے؟ کیا اس گنٹو جیسی شکل رکھنے والے شخص نے آپ کو ڈرایا؟ اس نے ارزم کی جانب اشارہ کیا۔ معاذ سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے مجرم کوئی اور ہے۔ آپ کو تفتیش کرنی چاہیے۔ اب کی بار تینوں کی آنکھیں بے اختیار پھیلی۔ بڑی جلدی سمجھ آ گئی؟ ارسل کی زبان پھسلتے پیچھے کھڑے دونوں موت کے فرشتوں نے اسے گھورا۔ انسپکٹر صاحب، معاذ نے دانت بھینچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارسل نے بھی مزے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ بھی دونوں کو تنگ کرنے میں PhD کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر سوچ لیں۔ یہ نہ ہو کل کو کچھ ہو جائے اور آپ روتی ہوئی ہمارے پاس آ جائیں۔ اس مجرم کی شکل دیکھیں، کسی آتنکوادی سے کم نہیں لگتا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو آنا پڑے گا پھر۔ اس نے پین سے پیچھے کھڑے ارزم کی طرف اشارہ کیا، جو خود کو آتنکوادیوں سے ملائے جانے پر تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ نہیں، وہ شوہر ہیں میرے، ان کے بارے میں ایسا مت بولیں۔ ماروی کی بات سن کر ارزم تو وہیں گردن دائیں جانب پھینک کر اپنی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک، لے جائیں آپ اپنے شوہر کو، صبح سے ویسے بھی ہمیں بکا رہا ہے۔ آخری جملہ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ادا کیا تھا، ورنہ ارزم تاشفین کا باڈی گارڈ وہیں کھڑا تھا، نظروں کی تلوار اس کے سر پر لٹکائے۔ ماروی اٹھ کر ارزم کی جانب مڑی اور اسے نادم سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دل اب بھی بھاری تھا، وہ اندر سے اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ چلیں اب۔ ارزم نے باہر کی جانب شاہی انداز میں ہاتھ کرتے اپنی ملکہ کے لیے راستہ بنایا۔ وہ خفا خفا سی نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ارسل کی چیخیں کیبن میں گونجی تھیں۔ تو باز نہیں آئے گا نا؟ ارسل کی گردن معاذ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ وہ بیچارہ اس کے ہاتھوں اپنی اچھی درگت بنوا گیا تھا۔ ارزم ماروی کو لیے باہر آیا، جہاں پیچھے سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے، معاذ وہاں آ گیا۔ پیچھے بیٹھو دونوں، میری گاڑی ہے یہ، وہ تڑک کر بولتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ارزم ماروی کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ دوسری جانب سے جا کر بیٹھ گئی۔ ارزم یہاں وہاں دیکھتے آخر میں آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اسی لائق ہوں۔ اوپر دیکھ کر زیر لب بڑبڑاتے وہ خود اس سائڈ بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیٹھتے معاذ نے
گاڑی سٹارٹ کر لی اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ ماروی ارزم سے ایک ہی نشست پر فاصلہ بنائے بیٹھی تھی۔ یہ بات وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا، تبھی خود سرک کر اس کے تھوڑا قریب ہوا، لیکن یہ حرکت اس کی شہد رنگ آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ تبھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جس کا ارزم نے کوئی خاص اثر لینے کے بجائے باہر کی جانب چہرہ موڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی بے چین روح نے اسے پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے ماروی کی جانب دیکھتے اپنا ہاتھ دھیرے سے اس کی گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی جانب بڑھا دیا۔ بڑھاتے بڑھاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک جھٹکے میں پھر سے چھڑوا گئی۔ بڑھاتے بڑھاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جسے وہ ایک جھٹکے میں چھڑوا گئی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ معاذ کی موجودگی کا احساس کرتی دبی دبی سی آواز میں گرلائی۔ تم ہو میرا مسئلہ۔ اب کس بات کی ناراضگی؟ پتہ تو چل گیا نا میں مجرم نہیں ہوں۔ وہ بھی سرگوشی کرتے ہوئے اس کے تھوڑا قریب ہوا، حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ معاذ یہ سب بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک دم سے ٹرن لے لیا، جس کے باعث ارزم اپنا توازن بگڑتے ماروی سے آ ٹکرایا۔ اس کا چہرہ ارزم کی جانب تھا، تبھی اس کے ہونٹ بے ساختہ ماروی کے ہونٹوں سے جڑ گئے، جس پر ماروی کی شہد رنگ آنکھیں ایک دم سے پھٹی، ساتھ ارزم کی بھی، کیونکہ اس اچانک لگنے والے شاٹ کا تو اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ماروی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتی شدید غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ؟ وہ دانت بپھر کر پوچھنے لگی۔ کیا تھا؟ مجھے کیا پتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس الزام پر ارزم بیچارہ تڑپ ہی اٹھا۔ وہ معصوم تھا، بھلا ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ حرکت آپ کے جنوں نے کی؟ معاذ نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے پھر سے دونوں کو دیکھا اور ایک اور ٹرن اتنی زور سے لیا کہ اس بار ماروی سیدھی ارزم پر گری تھی اور اس کے ہونٹ بے ساختہ ارزم کے ہونٹوں کے کنارے پر لگے تھے۔ اس بار صرف ماروی کی آنکھیں پھٹی، ارزم کی تو گویا بانچیں کھل گئی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید قریب کرنے لگا کہ ماروی نے اس کے کسرتی سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ ماروی کے ہی انداز میں شریر ہوتے اب وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ صحیح معنوں میں اب گھبرائی تھی۔ تو کیا تمہاری چڑیلوں کو پتا ہے؟ وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ حساب فوراً بے باک کرتا تھا۔ ماروی اسے گھورنے لگی۔ جب ارزم کی نظر بیک ویو مرر میں نظر آتی ان دو شرارتی سیاہ آنکھوں پر پڑی، اس نے 2 انگلیوں سے سلیوٹ مارتے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ ارزم سمجھ چکا تھا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ آج وہ ڈرائیونگ ہی الگ طریقے سے کر رہا تھا۔ جو بھی تھا فائدہ ارزم کا ہو رہا تھا، جو اصل معاذ کی ڈرائیونگ کا مقصد تھا۔ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں بیگ ہاؤس پہنچ چکے تھے، جہاں اب تک آفریدی فیملی رکی ہوئی تھی۔ پہلے وہ سب اور آج ارزم کا جیل چلے جانا
ماحول کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ چکا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے پیارے پیارے سے کمنٹس کیجیے گا، ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ ڈیلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملتی ہے، میری ایفرٹس لگتی ہیں بھائی، پتہ نہیں کیوں نہیں آپ لوگ ٹارگٹ کمپلیٹ کرتے۔ اللہ حافظ۔